بسم اللہ الرحمن الرحیم فی مسئلۃ ما نسخت من القبلہ، یہ بیان اس بارے ان آیتوں کے بارے میں ہے جو قبلہ کے بارے میں منسوخ ہیں، یا ان احکام کے بارے میں ہے جو قبلہ کے بارے میں منسوخ ہیں۔ نسخ کا بیان چل رہا ہے، اور اس سے پیچھے بھی نسخ سے متعلق بہت ساری آیات غالباً گزر چکی ہیں۔ نسخ کا معنی آپ لوگوں نے جان لیا ہوگا کہ نسخ کہتے ہیں حکم جدید سے حکم قدیم کی مدت کو بیان کر دینا، یعنی ایک حکم کے بعد دوسرا حکم لے آنا، یہ بتانے کے لیے کہ پہلے حکم کی مدت یہیں تک تھی۔ ٹھیک ہے، یہ نسخ کی بہت واضح اور صاف ستھری تعریف ہے۔ نسخ کی تعریف تبدیل سے کرنا یا ابطال سے کرنا، یہ دو اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات کے لیے تبدیل نہیں ہے، یعنی حقیقت میں وہ نہیں بدلتے ہیں۔ اور اسی طرح ابطال سے بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ باطل کو اللہ تعالیٰ کی طرف راہ نہیں۔ تو جن حضرات نے ابطال یا تبدیل کے ذریعے تعریف کی، ہمارے علماء نے ان کو کچھ کا رد کیا اور تبدیل والوں پر تنبیہ فرمائی۔ تبدیل نسخ میں اس لیے نہیں ہے کہ تبدیل اس وقت ہوتی ہے، حقیقت جو تبدیل ہے کہ ایک چیز مطلقاً پیش کر دی گئی تھی، پھر اس میں مصلحت معلوم نہ ہوئی تو اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لائی گئی، یہ حقیقت میں تبدیل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے احکام میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جو حکم عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو، اس کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ حکم اس مدت تک رہنا ہے۔ بس وہ مدت کو اس حکم کے ساتھ بتایا نہیں جاتا ہے، لیکن جب جدید حکم آتا ہے تو وہ جدید حکم بھی ہوتا ہے، اور پچھلے حکم کی مدت کے اختتام کا بیان بھی ہوتا ہے کہ پچھلے حکم کی مدت یہاں ختم ہوتی ہے۔ تو حقیقت جو تبدیل ہے وہ اصل میں یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو اس لیے تبدیل یا ابطال سے نسخ کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ مصنف علیہ رحمٰ نے قبلہ کے سلسلے میں یہاں یہ آیت کریمہ ذکر کی ہے، پھر اس سے متعلق نسخ کے احکام کی گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں قولہ تعالی، اللہ رب العزت کا فرمان، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے پورب اور پچھم، تو تم جہاں منہ کرو وہیں اللہ رب العزت کا وجہ کریم ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس آیت سے متعلق بحث ماقبل میں گزر چکی ہے کہ ایک قول اس آیت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ آیت یا تو منسوخ ہے یا پھر یہ آیت مؤول ہے، مگر جمہور اہل سنت کا موقف اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہ منسوخ ہے اور نہ مؤول ہے، یعنی نہ اس میں نسخ ہے اور نہ کوئی تعدیل ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے، اور اس اختلاف قول کی وجہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ موجود ہے فَأَيْنَمَا، اس کے معنی کی تعین ہے، یعنی اس کے معنی کو جس طور پر متعین کیا جائے گا اسی طور پر اس آیت کا حکم مختلف ہو جائے گا۔ فَأَيْنَمَا، اینا یہ ظروف مکان میں سے ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اینا ظروف مکان میں سے ہے، اور ما جو ہے اس کے ساتھ یہ ما زائدہ ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ما مصدریہ ہے۔
تو جن حضرات نے اینا کو اس کی اصل پر رکھا مکان کے معنی میں، اور تولو کا مفعول مقدر معنی، یعنی اینا کو ظرف مکان میں لے کر تولو کا مفعول فی بنا دیا مقدم، اور تولو کا مفعول بھی مقدر مان لیا، یعنی نحو القبلہ یا جہت القبلہ، تو ان حضرات نے یہ کہا کہ یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی تعویل ہے، جیسے کہ جمہور کہتے ہیں۔ جمہور نے اینا کو اس کے معنی اصلی ظرف کے لیے لے کر مفعول فی معنی اور مفعول بھی مقدر اس کا مان لیا تولو کا، تو اس تقدیر پر اس کا معنی یہ ہو گیا کہ تم جس جگہ بھی قبلے کی جانب رخ کرو تو وہیں اللہ رب العزت کی وجہ کریم، اس کی خاص توجہات ہیں۔ اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے منسوخ ہونے یا اس کی تعویل کا قول کیا جائے، بلکہ اس صورت میں تو یہ آیت کریمہ کعبہ مقدسہ کی قبلہ ہونے کے تعبید کی دلیل ہو جائے گی، ہے نا، کہ بہرحال قبلہ ہی کی طرف منہ کرنا ہے، کعبے ہی کی طرف منہ کرنا ہے، دوسری جہت کی طرف رخ کرنے کی گنجائش نہیں ہے عام حالات میں، تو قبلے کی طرف ہی رخ کرنا ہے۔ اس بات میں اس تقدیر پر یہ آیت معبد ہو جائے گی، یعنی ہمیشگی کی حکم کو بیان کرے گی کہ ہمیشہ یہی کرنا ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، اور وہیں اللہ رب العزت کی خاص توجہات ہے۔ جمہور نے اس معنی کو لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ منسوخ ہے نہ معول ہے۔ اور جن حضرات نے اینما کو معنی ظرفیت سے مجرد کر کے محض مکان کے معنی میں لیا، جہت کے معنی میں لیا، اور کہا کہ یہی تولو کا مفعول بھی مقدم ہے، تو انہوں نے پھر اس کا معنی یہ کیا کہ تو جس جگہ یا جس جہت کی طرف رخ کرو تو وہیں اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم ہے۔ تو اب ایسی آزادی تو ہے نہیں کہ انسان عام حالات میں کسی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ لے، ایسا تو ہے نہیں، ہے نا، بلکہ عام حالات میں تو قبلہ ہی کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے، تو پھر یہ آیت کیا ہوگی؟ یہ منسوخ ہوگی کہ جب اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں فرما دیا فولو وجہ شطر المسجد الحرام، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو، تو وہ آیت کریمہ بالکل صریح ہے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے پر، اور دوسری جہتوں کی طرف رخ نہیں کرنا ہے، اس نفی کا بھی افادہ کر رہی ہے۔ تو پھر اس آیت کریمہ سے اس آیت کا یہ مفہوم یہ منسوخ ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو منسوخ مان لیں گے یا پھر اسے محمول کریں گے اس بات پر کہ یہاں سواری پر نفل پڑھنے سے متعلق حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم سواری پر ہو تو جس طرف تمہارا رخ ہو اس طرف نماز پڑھ لو نفل، وہیں اللہ تعالیٰ کی توجہات ملیں گی، یا یہ محمول ہوگی اشتباہ قبلہ کی صورت پر کہ جب قبلہ مشتبہ ہو جائے، ظاہری علامات قرائن و شواہد سے بھی قبلہ کی سمت کا پتہ نہ چل سکے، مثلا رات میں ہے اور چاند بھی اتنا واضح نکلا ہوا نہیں ہے، دھند چھائی ہوئی ہے، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی بستی وغیرہ بھی آس پاس میں نہیں ہے جس کی منار یا جس کے لوگوں سے پوچھ کر اندازہ لگ سکے کہ قبلہ کدھر ہے، تو شرع تحری کا حکم دیتی ہے کہ جس جانب بھی انسان کا دل جمے اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھ لے، وہیں اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم ہے اس کے لیے، تو اشتباہ قبلہ پر محمول ہوگی۔ بہرحال جن حضرات نے اینما کو مفعول بھی مانا تولو کا، تو انہیں ناچار اس آیت کو یا تو منسوخ ماننا پڑا، یا اس کو نفل پڑھنے سواری پر اس صورت پر محمول کرنا پڑا، یا اشتباہ قبلہ کی صورت میں محمول کرنا پڑا۔ تو اس والی صورت میں اس آیت میں نسخ کا ایک پہلو ہے، لیکن جمہور نے جو اینا کا معنی لیا ہے
اس معنی پر رکھیں تو اس میں نہ تعویل کا کوئی پہلو ہے اور نہ نسخ کا کوئی پہلو ہے، بلکہ آیت سمت قبلہ کے ہمیشہ متعین ہونے میں بالکل نص ہے، بالکل متعین ہے۔ ٹھیک ہے، مصنف کہتے ہیں اتنی بات معقول میں گزر چکی ہے۔ میں اس کا ترجمہ لگاتا ہوں، پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کہتے ہیں قد ذکرت فیما سبق ان هذه الآیت منسوخۃ او مؤولۃ والجمہور علی انها باقیۃ۔ میں ماقبل میں ذکر کر چکا ہوں کہ آیت کریمہ منسوخ ہے یا اس میں تعویل کی گئی ہے، اور جمہور اس بات پر ہیں کہ آیت کریمہ اپنے حکم میں باقی ہے۔ والوجہ فیہ ان اینما ان کان مفعولا به لتولوا وکان المعنى وللہ بلاد المشرق والمغرب فإلى أي مكان وجهة تولوا وجوهكم فثم وجه الله فلا بأس به عليكم فلا شك أنها منسوخة أو محمولة على صلاة النفل على الراحلة أو اشتباه القبلة أو غير ذلك۔ والوجہ فی، اور اس میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اینما اگر تولو کا مفعول بھی ہو اور آیت کا مطلب یہ ہو کہ اور اللہ ہی کے لیے ہے پورب اور پچھم کے تمام شہر، تو جس جگہ یا جس جہت کی طرف تم اپنے چہروں کو پھیرو تو وہیں اللہ پاک کا وجہ کریم ہے، یہ معنی ہو فلا باس بھی علیکم، ہاں تو وجہ کریم ہے فلا باس بھی علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ معنی کریں فلا شک انہا منسوخہ، تب تو کوئی شک نہیں ہے کہ آیت کریمہ منسوخ ہے یا محمول ہے سواری پر نفل پڑھنے یا قبلہ کے مشتبہ ہونے یا اور دیگر صورتوں پر۔ وَإِنْ كَانَ أَيْنَمَا عَلَى أَصْلِهِ عَانِ مَفْعُولٍ فِيهِ لِتُوَلُّوا وَكَانَ الْمَعْنَى فِي أَيِّ مَكَانٍ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَلَا شَكَّ أَنَّهَا حِينَئِذٍ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ وَلَا مُؤَوَّلَةٍ بَلْ تَعْبِيرٌ فِي بَابِ الْقِبْلَةِ۔ اور اگر اینما اپنی اصل پر ہو، یعنی تولو کا مفعول فی ہو جیسے کہ جمہور نے لیا، اور معنی یہ ہو کہ جس مکان میں بھی تم اپنے چہروں کو قبلے کی طرف کرو گے تو وہیں اللہ کی توجہ ہے، تو شک نہیں ہے کہ اس وقت یہ آیت کریمہ نہ منسوخ ہوگی اور نہ معول، بلکہ یہ قبلہ کے بارے میں تعبید ہوگی، ہمیشگی کا حکم رکھے گی۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، مصنف کہتے ہیں جب تم نے اتنی بات جان لی تو اب اس کے شان نزول اور وجہ نزول کو بھی جانیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ بیت المقدس، خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی جانب تحویل قبلہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو آپ کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ لیکن جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لو، اور اس میں ایک بڑی حکمت تھی، وہ یہ کہ مدینہ شریف کے اطراف میں یہود کے دو بڑی قبیلے بود و باش رکھتے تھے، رہائش رکھتے تھے، اور یہودیوں کا قبلہ چونکہ بیت المقدس تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اور انسان کسی بھی چیز میں ہماری موافقت کرے تو اس کی جانب کہیں نہ کہیں دل کا میلان ہوتا ہے، تو بیت المقدس کو قبلہ اسی لیے بنایا گیا تاکہ یہود اس امر کو دیکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جانب ان کا میلان بڑھے اور یہ چیز ان کے ایمان کا سبب بنے۔ یہ اس میں مصلحت اور حکمت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب یہود کا بیہودہ پن دیکھیں، یہ قوم شروع سے شریر رہی ہے اور اس کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے عبرت لیتے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی موافقت کرتے، موافقت کے بجائے انہوں نے طعن و تشنیع شروع کر دی کہ دیکھو یہ مکہ شریف میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب یہاں آ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو ہمارا قبلہ ہے، ان کا قبلہ تھوڑی ہے۔ یہ خود کو دین حنیف پر بھی کہتے ہیں کہ ہم دین حنیف پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں، جبکہ ابراہیم کا قبلہ تو کعبہ تھا، اور یہ نماز بھی بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف تو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو بجائے اس سے موافقت کرنے کے، انہوں نے نو مسلمین کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے شروع کر دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روش پر طعن و تشنیع شروع کر دی کہ محمد عربی اپنے معاملات میں متحیر ہیں، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ کبھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی بےہودگیاں انہوں نے شروع کی، تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ یہود کی جہالت ہے کہ بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو یا کوئی اور جہت ہو، یہ ہے تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے، پورا پچھم اتر دکن جتنی بھی جہتیں ہیں وہ سب اللہ پاک کے لیے ہیں۔ تو اللہ جہاں بھی رخ کرنے کا حکم دے وہی ان کے لیے قبلہ ہے۔ قبلہ کوئی خانہ کعبہ ہی کے ساتھ خاص تھوڑی ہے کہ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تبھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اگر دوسری جہت میں دے تو وہاں وہ قبلہ ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ تو اس تعمیم کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ اگر تعمیم پر ہے یا کسی دوسری جہت کی طرف ہے تو وہی جہت لوگوں کے حق میں قبلہ ہے۔ نفس الامر میں قبلہ ہونا خانہ کعبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ وہی جہت ایک قبلہ ہو سکتی ہے، کوئی اور جہت قبلہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ جدھر رخ کرنے کا حکم دے وہی قبلہ ہے نا۔ تو ان کے اس بیہودہ طعن و تشنیع کا رد ہے یہ آیت کریمہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روش اور عمل کی مضبوط تائید اور مضبوط دلیل ہے۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، جب تم نے اوپر کی تفصیل جان لی، فَعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نزلت الآیت فی باب تحویل القبلۃ من الکعبۃ الی بیت المقدس۔ تو تم جان لو کہ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آیت کریمہ خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی جانب قبلہ کو پھیرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی، حیث کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی الکعبۃ فی مکہ ثم امر بالتوجہ الی بیت المقدس فہناک طعن الکفار۔ اور بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، پھر آپ کو حکم دیا گیا بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا، فونا کا طعن الکفار، تو کفار نے طعن و تشنیع کی، فنزل قولہ تعالی، تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان نازل ہوا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جہاں رخ کرو وہیں اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم ہے۔ یعنی لا یختص القبلۃ بالکعبہ، یعنی قبلہ ہونا یہ کعبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل الی حیث توجہتم فثم وجہ اللہ، بلکہ جہاں بھی تم اپنا رخ کرو اللہ کے حکم سے تو وہیں رب کا وجہ کریم ہے، وہیں اللہ کی توجہ ہے۔ ثم نسخ بالکعبۃ لقولی تعالی، پھر بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے والی آیت سے، لقولی تعالی، جو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا چہرہ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ فہذہ اول آیت نسخت فی القرآن، مصنف کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے قرآن کی جو منسوخ ہوئی، یعنی قرآن میں سب سے پہلے منسوخ ہونے والی آیت وہی ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔